ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے جو ربط چلتا ہوا آ رہا ہے پچھلے درس کا اور اس درس کا بھی ربط یہی ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں اور تخریب کاریوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یہودیوں سے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اور آخری پیغمبر کا تشریف لانا بھی تمہارے علم میں ہے، اور تم بخوبی جانتے ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا، اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا۔ لہٰذا جب تم ان تمام علامتوں اور نشانیوں سے واقف اور آگاہ ہو تو اب اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ تو اس کے جواب میں وہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ اگلی آیت ہے قالو، یہودیوں نے کہا نؤمنو، ہم ایمان رکھتے ہیں بما انزل علینا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ہم تو تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں۔ تو یہودی ایسے کہتے تھے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، یعنی ہم تو تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں کیونکہ وہ ہمارے بڑوں پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ کہ ہم پابند نہیں ہیں، کہ تورات کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابندی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے دو جواب دیے، ایک تحقیقی جواب دیا، دوسرا الزامی جواب دیا۔ تحقیقی جواب یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم حق ہے اور اس میں تمام مسائل حق پر مبنی ہیں، تو کیا حق پر ایمان لانا ان کے فریضے میں داخل نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کی کتابوں تورات، انجیل، زبور کا مصدق ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ تصدیق کرنے والی، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کی کتابوں میں جو عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے۔ اور مصدق کو ماننا یعنی تصدیق کرنے والے کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، دراصل مصدق جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اب جب وہ تصدیق کرنے والے کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ جس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن پاک جو ہے وہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جب وہ تصدیق کرنے والے کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ عقائد و نظریات ان کی کتابوں سے مختلف جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے۔ اگر مختلف بیان ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتاب میں عقائد و نظریات اور ہیں اور اس کتاب میں کلام اللہ قرآن پاک میں اور عقائد و نظریات ہیں، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں صحیح نہیں ہے، بلکہ فقط زبانی دعویٰ ہی ہے، بلکہ ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ جو ہے یہ بھی جھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ آگے تین شکوں میں ان کو الزامی جواب دیا گیا ہے۔ پہلی شک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، پیارے نبی جی آپ کہہ دیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، تو اللہ پاک نے سوال کیا کہ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن اپنے آپ کو کہتے ہو تو تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کو؟ تورات کو مانتے ہو تو کیا ظالموں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرو؟ یہ موجودہ یہودیوں کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قاتل تو ان کے بڑے تھے۔ اگر تورات کو مانتے ہوتے تو پیغمبروں کو قتل نہ کرتے، لہٰذا تمہارا تورات کو ماننے کا دعویٰ کرنا یہ غلط ہے۔
پھر دوسری دفعہ دوسری شک کے اندر پھر یہ بات کہی کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر رسے بنائے، دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا، وادی تیہ میں بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام فرمایا، کھانے کے لیے کھیر اور بٹیرے نازل فرمائے، پینے کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، اور بے شمار نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد۔ یہ ہے تمہارا ایمان کہ جو آڑ بنا کر قرآن مجید کو ماننے سے انکار کرتے ہو، کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں جو ہماری طرف اتارا گیا ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں غیر اللہ کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا؟ اگر تم ان کی بات مانتے تو بچڑے کی پوجا بالکل نہ کرتے۔ بچڑے کے متعلق جو پہلے بھی بیان ہوا تھا اور اس کی تفصیل 16ویں پارے میں آئے گی۔ یہاں پر تھوڑی سی بات پھر وہاں بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یہاں تھوڑی سی مزید ذکر کر دیتے ہیں، 16ویں پارے میں اس سے زیادہ آ جائے گی۔ یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل جب مصر سے آئے تھے، بنی اسرائیلی جب مصر سے آئے تھے، یعنی جو دریا بحر قلزم جو عبور کر کے آئے تھے، تو ان کی عورتیں جو قبطی ان کی جو عورتیں بنی اسرائیل کی، انہوں نے قبطی عورتوں سے، یعنی قبطی کہتے ہیں فرعونیوں کی جو قوم ہے اسے قبطی کہتے ہیں، تو قبطی عورتوں سے یہ زیور مانگ کر لائی تھیں۔ ان کی کوئی تقریب تھی، کوئی فنکشن تھا، اس کے لیے انہوں نے جو زیور لیے تھے تو وہ پھر ان کے پاس ہی رہ گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے زیورات سے منع فرما دیا کہ ان کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عاریتاً لیے تھے نا، واپس کرنے تھے۔ کیونکہ اور دوسرا، اگر یہ ان کو فتح کر کے آئے تو پھر یہ مال غنیمت کی زد میں آتے ہیں، مد میں آتے ہیں، تو مال غنیمت کو بھی اس وقت کی شریعت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا۔ ہماری شریعت میں چونکہ مال غنیمت کی اجازت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر اس کا کیا کیا گیا، اس زیور کا، تو انہوں نے وہ زیورات جو جنگل میں پھینک دیے۔ تو بنو اسرائیل کی ایک شاخ تھی جس کا ایک قبیلہ تھا بنو سامرا، اس خاندان کا ایک آدمی تھا موسیٰ بن ظفر سامری، اس نے وہ زیورات اٹھا لیے اور ان کو ڈھال کر بچڑا بنا دیے، یعنی ان کا ایک وہ زیورات ایک جگہ جمع کر دیے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی جو تھی وہ اس سامری جادوگر کے پاس تھی، وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جب پاؤں اٹھاتا تو وہاں ہریالی ہو جاتی، یعنی زمین کے اندر حیات آ جاتی تھی، زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی تھی، وہاں گھاس پھوس آ جاتا تھا۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی کرشمہ یا کوئی ایسا کوئی طاقت ہے اس مٹی کے اندر، تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب فرعون کو غرق ہوا تھا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو اس وقت اس نے یہ مٹی اٹھا کے اپنے پاس سنبھال لی تھی۔ تو اس نے بچڑا بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی تو بچڑے نے آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ اللہ نے ایک مثال قائم کرنی تھی، تو آوازیں کے بارے میں بھی روایتیں ہیں کہ وہ ہوا چل رہی تھی تو اس کے منہ سے کراس ہوتی تھی، تو وہ جب کوئی چیز کسی چیز سے آواز ٹکراتی ہے تو ساں سائیں کی آواز آتی ہے، تو یہ بچڑے کے اندر اس طرح سے ٹیں ٹیں کی یا سیں سیں کی اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہی تمہارا رب ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں جو ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت گئے ہوئے تھے نا اللہ کے پاس وہ لینے کے لیے، قانون کی کتاب لینے کے لیے، تو وہ بتایا کہ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، کیونکہ رب تو یہاں پر جو ہے وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ کوہ طور پر بیٹھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ تو ان میں ایسے بے وقوف بھی تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان کر اس کی پوجا شروع کر دی، کہ کوئی اس کے رکوع میں ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، کوئی اس پر چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے، سب نے نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے کہ بچڑے کو معبود بنا لیے، اور وہ بچڑا ان زیورات سے بنایا گیا تھا جن کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تو ان سے رب تیار کرنا کس طرح جائز ہو گیا؟ یہ ان کی بے وقوفیاں تھی۔ دوسری شک یہ ہو گئی۔ اب تیسری شک میں پھر بتایا کہ انہوں نے، مطلب بتایا جا رہا ہے کہ تورات کی بھی باتیں انہوں نے نہیں مانی، نبی کا حکم بھی نہیں مانا۔ تیسری شک میں پھر بتایا کہ بنی اسرائیل جب وادی سینا میں پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون اور ضابطہ حیات ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی قوم آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے، ان کا آئین ہم پر نافذ تھا، اب چونکہ ہم آزاد قوم ہیں لہٰذا اب ہمارے لیے اپنا قانون ہونا چاہیے۔ اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور یہ لوگ تورات کو سن کر کہنے لگے کہ اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔
تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، یہ کس طرح درست ہے؟ کیونکہ پہلے انہوں نے خود ہی کہا نا کہ ہم اس کے اندر مشکل باتیں ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر اس طرح کھڑا کر دیا تھا جس طرح آپ کے اوپر کوئی چھت ہے، آپ جس کمرے میں ہیں یا جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر جو چھت ہے، اس طرح پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا تھا، ان کے سروں پر. اور کہا ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور اس کو غور سے سنو. تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا. یعنی مطلب یہ کہ کتاب ہم نے سن لی ہے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے. تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدہ کر کے بگڑ جاؤ؟ وہ کہتے تھے نا کہ مومن ہے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے مومن تھے، تم تو تورات کو بھی نہیں مانتے تھے. اب یہ ساری باتیں کیوں ہی بتایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، کس وجہ سے؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ فرما دیں کہ بری ہے وہ چیز جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان. ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، مرض تھا، شک تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسے کام کرتے تھے. اسی لیے مومن کو قرآن کی پہلی آیت میں یہ حکم ہوا ہے کہ لا ریب فی، شک کی گنجائش نہیں ہے اس جگہ پر. تو یہاں پر جو انہوں نے شک کیا، اس کی وجہ سے، جو ان کے کفر کی وجہ سے، ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کی معبود کی عبادت کی اور اللہ کے احکامات کے اندر جو اس طرح سے کوتاہیاں کی. تو ہمارے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ وہ چیز جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تو کیا تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے؟ اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دو. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی؟ یعنی تورات کو بھی نہیں مانتے، پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے تھے کہ آخرت کا گھر جنت جو ہے وہ تو صرف ہمارا ہے. چنانچہ اسی بارے میں آگے آئے گا کہ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا، اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل، پیارے نبی آپ فرما دے کہ ان كانت لكم الدار الاخرہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر. ہمارے نبی سے حکم ہے، قرآن کے اندر ہے کہ آپ ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو عند اللہ خالصتاً، اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص تمہارے ہی لیے ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، بس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیونکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے نا، لہٰذا جلدی موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں جلدی موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے کہ ہم نے کس طرح کے غلط کام کیے ہیں، الٹے سیدھے کام کیے ہیں، لہٰذا یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. انہیں علم ہے کہ ہم نے آگے کیسے اعمال بھیجے، ہمیں جو ہے وہ جوتیاں پڑیں گی، کیونکہ دل کے اندر کفر تھا، مرض تھا. اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی تھی ان کے متعلق اس مقام پر تفسیروں میں بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ایک واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، باوضو تھے، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنی چادر بچھا کر نماز شروع کر دی. ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یبالی ابوک علی موت سقط ام سقط علیہ الموت، بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے یا موت اس پر گرے. یہ حضرات تو موت کو تلاش کر رہے تھے، موت اپنا کام کرے گی اور ہم اپنا کام کریں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے.
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح زخمی ہو گئے کہ نیزہ بدن کے ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف نکل گیا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ساتھیوں مجھے مبارکباد دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں، الآن الاقی الاحبۃ محمدا وحزبہ، اب میری ملاقات ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے ساتھیوں سے۔ کیسے عظیم لوگ تھے، انہوں نے ایسی تیاری کی ہوئی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہماری آنکھ بند ہوگی ہم اللہ سے جا ملیں گے، پیارے نبی سے جا ملیں گے، جنت کے فرشتے ہمارے استقبال کے لیے ہیں، تیار کھڑے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی موت کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک محاذ پر ایرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ رستم بن فرخ زار ایرانیوں کا بڑا قابل جرنیل تھا۔ اس نے دھمکی آمیز خط لکھا کہ دیکھو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں، انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہ جو تمہارے ساتھ جو شیلے نوجوان ہیں ان کو نہ مرواؤ، کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے یتیم ہوں گے، موت کے منہ میں نہ آؤ اور اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ جا کر چراؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب لکھا، فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ، بے شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے يُحِبُّونَ الْمَوْتَ، وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ، جس طرح تم عجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت کی موت کو یہ لوگ حیات سمجھتے ہیں۔ رستم جو بادشاہ تھا وہ دھمکی دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا، بامانی ارمانی نام ہے اس کا، اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ سچے لوگ تھے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ فرمایا میرے ساتھ صرف 700 فوجی ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس 13,000 سے زائد فوجی ہیں، لہٰذا تم موت کے منہ میں نہ آؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اواعظ انت ام مقاتل، تو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے یا لڑنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا لڑنے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے پیچھے سے مدد کہاں سے آئے گی، کیونکہ میرے پاس 13,000 فوج ہے اور پیچھے سے مزید فوج بھی آ سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما فی الارض فلا، زمین سے تو ہمارے لیے مدد نہیں آئے گی بلکہ آسمان سے مدد آئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، 700 نے 13,000 کو شکست فاش دی، کافروں کا 1000 آدمی مارا گیا اور ادھر صرف 7 مسلمان شہید ہوئے۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ایمان کمزور ہے، حرکتیں ایسی کی ہیں۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس علی الحیات، سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، اور مشرکوں میں سے ایسے بھی تھے جو قیامت کے منکر تھے۔ عیسائی اور یہودی قیامت کے قائل تھے، مگر ان کو اپنے ایمان کا پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں جو کچھ ملنا ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں کھا پی لو اور جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو، اس لیے کہ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک پسند کرتا تھا، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، مشرکوں میں سے، لو یعمر 1000 سنہ، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دور کرنے والی اس کو عذاب سے، ایو عمرہ، یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے، یعنی اگر ان کو 1000 سال عمر دے دی جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ عذاب سے بچنا، جو عذاب سے بچنے کی جو شرط ہے وہ تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں زندگی گزارنا، اس سے بچا جائے گا۔ عمر کی جتنی کم ہو، تھوڑی عمر ہو یا زیادہ ہو، جو بندہ یہ شرائط پوری کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابلیس لعین کتنے 1000 سال سے زندہ ہے، تو کیا جب وہ مرے گا عذاب الہی سے بچ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اور یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے،
ان کی زبانیں حق کے خلاف بڑی تیز ہیں اور ان کے اعمال بہت برے ہیں، لہٰذا ان کو 1000 سال عمر کا مل جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کو ضرور اللہ پاک بدلہ دیں گے۔ جو کمی پیشی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی موت کی تمنا کرنے والا بنائے جس طرح ہمارے صحابہ نے زندگی گزاری۔ ہمیں ایسی موت کی اللہ پاک ایسی تیاری کروا دیں کہ ہم خود یہ تمنا کرنے والے ہوں کہ ہمیں جلد سے جلد موت آ جائے۔ جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جس طرح سے یہ درس سن کر جو ہے وہ عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کا ہر بھائی، ہر بہن، ہر مسلمان وہ اس طرح سے قرآن کو سمجھنے والا ہو جس طرح ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس خواہش کو صرف دل میں نہ رکھیں اور لوگوں کو جو ہے اس کی ترغیب دیں، جتنوں کو ہو سکتا ہے آپ لے کر آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔